بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے آصف علی زرداری کا ایوان صدر کے اندر رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کو پیغام دیا جا رہا ہے، میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنا بوریا بسترا گول کریں اور گھر جائیں۔ اگر تو آپ ایوان صدر کی قربانی دے دیتے ہیں تو آپ کی سندھ گورنمنٹ بچ جائے گی۔ اگر آپ ایوان صدر کی قربانی بھی نہیں دیتے پھر دونوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا، نہ صرف ایوان صدر سے بلکہ سندھ گورنمنٹ سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا، اور باقی جو پورے سسٹم کے اندر، نظام کے اندر اس وقت آپ نے مختلف عہدے سنبھال رکھے ہیں، جس طرح سے چیئرمین سینٹ کا عہدہ پیپلز پارٹی کے پاس موجود ہے، سندھ کی گورنمنٹ ہے، اس کے علاوہ بلوچستان کے اندر ایک کولیشن گورنمنٹ ہے۔ یہ تمام کی تمام جو اہم ترین پوزیشن اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس موجود ہے، وہاں سے ان کو ہاتھ دھونا پڑے گا، یہ ان کو بتا دیا گیا، یہ کیٹیگوریکلی ان کو کنوے کر دیا گیا۔ دیکھیں اب یہ کیوں ضروری ہو گیا ہے فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے، کہ وہ یہ ایوان صدر کا عہدہ سنبھالیں، صدر کا عہدہ، صدارت کے عہدے کے اوپر براجمان ہوں، صدر کا عہدہ اپنے پاس رکھیں۔ یہ کیوں ضروری ہو گیا ہے؟ اب آپ نے اس پورے سناریو کو سمجھنا، جو اس وقت سچویشن پیدا ہو چکی ہے، جو اس وقت حالات پیدا ہو چکے ہیں، اس میں فیلڈ مارشل کے لیے، جنرل عاصم کے لیے ایوان صدر آنا ناگزیر ہو چکا ہے۔ اس کے پیچھے دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی، ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو چکی ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہیں، ایک دوسرے کے اوپر حملے کر رہے ہیں، اور ان کی آپس میں نہیں بن پا رہی، اور یہ کسی وقت بھی اتحاد کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ ان کا اتحاد ختم ہو، یا یہ جو ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ ختم ہو، یا یہ نظام مکمل طور پر لپیٹ دیا جائے یا فارغ ہو جائے۔ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ یہ ہے کہ ان کو اسی طرح سے چلایا جائے، اسی طرح سے ان کو چلا کے رکھا جائے، کیونکہ اسی مقصد کے لیے ہی ان کو بٹھایا گیا تھا، اور ان کو لا کے کٹ پتلی کی طرح، پپٹ کی طرح ان کو پلانٹ کیا گیا تھا، انسٹال کیا گیا تھا، تاکہ جو ان کو کہا جائے، جس وقت ان کو جیسے کرنے کا کہا جائے یہ ویسے کام کریں۔ اگر یہاں پر آ کے یہ اپنی مرضی کریں گے، اگر یہ یہاں پر آ کے اپنے معاملات اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کریں گے، اور اسٹیبلشمنٹ کی جو ملکی حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے ریکوائرمنٹس ہیں، اگر یہ لوگ ان کو پورا نہیں کرتے تو پھر ان کا آنے کا فائدہ، ان کو رکھنے کا فائدہ، ان کا پھر کیا اچار ڈالنا ہے، یہ پھر کس مرض کی دوا ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ہے اس حوالے سے، اور اسٹیبلشمنٹ نے اس حوالے سے بڑا کیٹیگوریکلی ان کو بتا دیا ہے کہ پھر آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ تو یہ جو پہلا پرابلم اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہے، ان کے آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا خطرہ پیدا کر سکتے ہیں، ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں، اور اگر یہ اتحاد ختم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کوئی ایک پارٹی یا کوئی ایک جماعت یا کوئی ایک لیڈر وہ سڑکوں پر آ سکتا ہے، عمران خان کے ساتھ اتحاد کر سکتا ہے، پبلک کو مینج کر سکتا ہے، پبلک کو، عوام کو سڑکوں پر لا سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو مسائل ہیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، اس کی وجہ سے مسائل بہت زیادہ یہ خراب ہو جائیں گے۔ آلریڈی پاکستان کے اندر جتنی انسٹیبلٹی موجود ہے، اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ یہاں سے معاملات اور زیادہ بگڑ جائے۔ تو یہ ایک انٹرنل سچویشن ہے، اور یہ اسی صورت میں کنٹرول ہو سکتی ہے اگر فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل عاصم منیر صدارت کا عہدہ سنبھال لیں۔ دوسرا جو اس کے اندر ڈائمنشن ہے، اینگل ہے، وہ ہے انٹرنیشنل، وہ ہے بین الاقوامی۔ اگر انٹرنیشنل اور بین الاقوامی معاملے کو سامنے رکھا جائے، بین الاقوامی اور انٹرنیشنل جو اس وقت سناریو ہے اس کو سامنے رکھا جائے، تو اس میں بالکل واضح ہو جاتا ہے، اس میں بالکل چیزیں کلیئر ہو جاتی ہے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، پاکستان کا امیج بہتر نہیں ہو رہا، پاکستان میں کوئی انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اور دونوں اس میں
शहबाज शरीफ भी और आसिफ अली जरदारी भी, ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने में बिल्कुल नाकाम है। ये बिल्कुल भी ना पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं, ना प्रजेंट कर रहे हैं, और पिछले तकरीबन कोई 1-2 साल से किसी भी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर या किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और सेमिनार के अंदर इनकी जानिब से एक भी ऐसी बात नहीं की गई, एक भी ऐसा इनकी जानिब से मुकदमा पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के अंदर, कोई और कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई ऐसा मुकदमा या कोई ऐसा मामला सामने नहीं रखा गया जिसकी वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ सके, पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो सके, पाकिस्तान का इमेज सॉफ्ट हो सके। कोई इन लोगों ने ऐसा काम नहीं किया। और सदर का तो ख़ास तौर पर काम होता है, एक सेरेमोनियल किस्म का उसके पास होता है, तो वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कम से कम पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने में किरदार अदा करें। चाइना के साथ, यूएई के साथ, सऊदी अरब के साथ, कतर के साथ, कुवैत के साथ, ईरान के साथ, इसके अलावा तुर्की के साथ, यूरोपियन ताकतों के साथ, अमेरिका के साथ, ये वो तमाम के तमाम ममालिक है जिनके साथ सदर अगर इंटरेक्शन करे तो वहाँ से कुछ ना कुछ हासिल किया जा सकता है। पिछले 2.5 साल से, जब से ये सदारत का ओहदा संभाला है आसिफ अली जरदारी ने, एक ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से पाकिस्तान को बेनिफिट हो सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान को फ़ायदा हो सके। तो ये हालात बन गए हैं, ये सूरत हाल बन गई है। अब ऐसे में यहाँ से निकलना और इस सूरत हाल से बाहर आना ये बड़ा ज़रूरी हो गया। इस्टेब्लिशमेंट ने फील्ड मार्शल ने ये ऐलान कर दिया, इस्टेब्लिशमेंट और फील्ड मार्शल की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि ओहदा सदारत के ऊपर बैठना, आना, बराजमान होना ये वक्त की ज़रूरत है। इंटरनल चैलेंजेस को भी सामने रखते हुए, एक्सटर्नल चैलेंजेस को भी सामने रखते हुए, अगर हमने इसको ओवरकम करना है, इस मामले के ऊपर हमने काबू पाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि फील्ड मार्शल ऐवान सदर के अंदर आएँ और सदारत का ओहदा संभालें, और उसी की बदौलत ही पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल चैलेंजेस हैं उनके ऊपर काबू पाया जा सकता है और एक्सटर्नल चैलेंजेस के ऊपर काबू पाया जा सकता है। और फिर डायरेक्ट मिलिट्री कमान भी जनरल आसिम के हाथ में होगी। इसके अलावा जो पूरा का पूरा गवर्नमेंट का, हुकूमत का, रियासत का जो स्ट्रक्चर है वो भी फील्ड मार्शल जनरल आसिम के हाथ में होगा। तो इस वजह से जनरल आसिम का फील्ड मार्शल का इस ओहदे के ऊपर आना, यहाँ पर बराजमान होना, यहाँ पर आके बैठना और इस ओहदे को संभालना, ये अब आप समझने के वक्त की ज़रूरत है। अगर इसको बर वक्त कर लिया जाए तो ये पाकिस्तान के फ़ायदे में है, और अगर इसको डिले किया जाता है तो जितना डिले होगा उतना ही ज़्यादा, उतना ही मैक्सिमम किस्म का पाकिस्तान को डेली बेसिस के ऊपर नुकसान होगा।